اللہ کے نوشتے میں 12 نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے 12 مہینے رہے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین قیم ہے۔ سو ان 4 مہینے میں کسی کے خلاف اقدام سے اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کر بیٹھو، اور مشرکوں سے بالخصوص سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی خلاف ورزی سے بچنے والے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کا ہٹا دینا ان کے کفر میں ایک اضافہ ہی ہے، جس سے یہ منکرین گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال کے حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام ٹھہراتے ہیں، تاکہ خدا کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر کے اس کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال بنا لے۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس طرح کے منکروں کو وہ راہ یاب نہیں کرے گا۔ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین میں ڈھیر ہوئے جاتے ہو؟ یعنی اب صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیں گے، تو اب یہ کیا بات ہے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ سو حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں تو دنیا کی زندگی کا سر و سامان بہت تھوڑا نکلے گا۔ اس لیے اٹھو، اگر نہیں اٹھو گے تو یاد رکھو کہ خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو جو کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس کی مدد تو اللہ نے اس وقت فرمائی جب انہیں منکروں نے اس طرح نکالا تھا کہ وہ صرف 2 کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ ساتھی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس وقت اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آئے۔ یعنی اللہ اس واقعے کو یاد دلا رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور سارا مکہ جو ہے وہ ان کے خلاف تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی، اور منکروں کی بات اس نے نیچی کر دی اور خدا کی بات ہی اونچی رہی۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تم نکلو، خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے پیغمبر، اگر فائدہ نزدیک اور سفر ہلکا ہوتا تو یہ لوگ ضرور تمہارے پیچھے بولے تھے، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ منافقین کے رویے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ تم کو معاف کرے۔ اے پیغمبر، تم نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ یعنی کچھ لوگ تم سے آ کے رخصت دے رہے ہیں کہ ہم چلتے نہیں جا سکتے، تو تم نے فوراً ان کی بات پر یقین کر لیا۔ تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی تم سے اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد سے رخصت مانگنے نہیں آئیں گے۔ اللہ ان کو خوب جانتا ہے جن کے بزرگ حقیقی ہیں اور جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ تم سے رخصت مانگنے تو وہی آتے ہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل میں شک ہے، سو اپنے اسی شک میں حیران بھٹک رہے ہیں۔ اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور اس کا کچھ سامان کرتے۔ اللہ نے ان کو اٹھنا پسند نہیں کیا، اس لیے انہیں روک دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ حقیقت یہ ہے اگر یہ لوگ تمہارے اندر شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے لیے خرابی بھی بڑھانے کا باعث بنتے، اور ان کی سب دوڑ دھوپ تمہارے درمیان فطرہ انگیزی کے لیے ہوتی۔ تمہارے اندر ایسے بھی ہیں جو ان کی سن لیتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر یہ جاتے بھی تمہارے ساتھ جہاد میں، تو جو مخلص مسلمان ہیں ان کے دل میں شبہوں و شبہات ہی پیدا کرتے رہتے ہیں۔
انہوں نے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے اور تمہارے لیے معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کے جو احکامات میں دیے جا رہے ہیں ان کو ہمیں دل سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو کہ اگر میں ابھی نماز پڑھنے نہیں گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے خالص ہو کر اس سے ڈریں اور خالص اسی کی عبادت کریں۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سو لوگ یہ فتنے میں پڑ چکے اور اب دوزخ ان منکروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ خوب ہوا، ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور خوش خوش لوٹتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، لیکن ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ کہ اللہ تم پر اپنے ہاتھ سے عذاب بھیجے گا یا ہمارے ہاتھوں سے۔ سو انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے یہ کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو تم اپنے مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہ کیے جائیں گے، اس لیے کہ تم بدعہد لوگ ہو۔ ان کا انفاق درخور قبول نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، اور نماز کے لیے آتے ہیں تو مارے باندھے آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو بادلے ناخواس کا خرچ کرتے ہیں۔ یعنی دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، مگر چونکہ رسول کی طرف سے تقاضا ہے نہیں خرچ کریں گے تو لوگ کہیں گے، تو کانے دیں گے، لہٰذا بادلے ناخواس کا خرچ کرتے ہیں۔ سو ان کے مال و اولاد کو کچھ بخل نہ دو، اللہ تو اب یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ یہ خدا کی قسمیں کھا کر اطمینان دلاتے ہیں کہ تم میں سے ہے، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اگر یہ کوئی ٹھکانہ، کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تو رسی چڑھا کر اس طرف بھاگ کھڑے ہوتے۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اے پیغمبر جو صدقات کی تقسیم کے معاملے میں تم پر عیب لگاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لالچ نے تمہارے ساتھ باندھ رکھا ہے، چنانچہ اگر اس مال میں سے انہیں دیا جائے تو راضی رہتے ہیں اور نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا اگر یہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ آگے اپنے فضل سے ہم کو بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی۔ ہمیں تو اللہ چاہیے۔ انہیں بتا دو کہ صدقات در حقیقت فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ یہ اب 8 مدات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو صدقات ہیں، خیرات، زکوٰۃ، یہ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہیں۔ صدقات تو در حقیقت فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جو ان کے نظم پر معمور ہو، یعنی زکوٰۃ کلیکشن کرنے والے، اور ان کے لیے جن کی تعریف قلب مطلوب ہو، جن کو اسلام سے قریب لانا ہو اور اسلام سے متاثر کرنا ہو، تو ان کے لیے تحفے کی زکوٰۃ سے دیے جا سکتے ہیں۔ نیز اس لیے کہ گردنوں کے چھڑانے میں اور تاوان زدوں کو سنبھالنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی بہبود کے لیے خرچ کیے جائیں، یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ جو بہبود کے جتنے کام کیے ہیں، اور اللہ کے نام پہ کچھ بھی بنایا جائے، چاہے اسکول بنایا جائے، کالج بنایا جائے، مدرسہ بنایا جائے، مسجد بنائی جائے، اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے بنائی جا سکتی ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی باتوں سے پیغمبر کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو سراپا کان ہے۔ یعنی یہ منافقین جو ہیں وہ رسول کو تانے دیتے ہیں
اور ایک طرح کے عیب لگاتے ہیں. تو کان ہے کہ جو بھی ان کو کوئی بات کہتے ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کام ہے. وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے, ایمان والوں پر اعتماد کرتا ہے, اور ان کے لیے سراسر رحمت ہے جو تم نے سے پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے ہیں. سن لو جو اللہ کے رسول کو دکھ دے رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کریں, حالانکہ اگر وہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں تو وہ اس کو راضی کریں. کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے جو ان کے دلوں کے پھیر ان پر کھول دے. یعنی قرآن سے یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہی کے لیے کوئی صورت نہ اتار دے قرآن کریم میں, اور ان کے سارے دلوں کے پھیر کھول دے, یا ان کے نام جو ہے وہ ظاہر کر دیے جائیں. ان سے کہو کہ کچھ دیر اور مذاق اڑاؤ, اللہ اس چیز کو کھول کر رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو. ان کے اس رویے کے بارے میں اگر ان سے پوچھو گے تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم تو محض سخن دستری اور دل لگی کر رہے تھے. ان سے کہو کیا تم اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے؟ باتیں نہ بناؤ, تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم تمہارے کسی گروہ سے درگزر بھی کر لیں گے تو دوسروں کو ضرور اس دنیا میں سزا دیں گے, اس لیے کہ وہ فی الواقع مجرم ہے. یعنی ایک گروہ تو وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور اس کے دل میں نفاق ہے, کفر چھپا ہوا ہے. تو اگر ہم نے ان کو دنیا میں کچھ نہیں کروا تو دوسرا جو گروہ ہے جو کفر کو چھپاتا بھی ہے اور کفر کو ظاہر کرتا ہے, ہم اس کو ضرور دنیا میں سزا دیں گے. اور یہ ہوا. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. یہ برائی کی تلقین کرتے ہیں, بھلائی سے روکتے اور اپنے ہاتھ ہر خیر کے لیے بند رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے, اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. حقیقت یہ ہے کہ یہی منافق ہیں جو بڑے بدعہد ہیں. ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کھلے منکروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نام کھلے عام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے تھے کہ آپ کی صفوں کے اندر, آپ کی مجلسوں کے اندر یہ منافقین ہیں, ان سے احتیاط کرتے ہیں. ایک دفعہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو قتل کیوں نہیں کر دیتے, یہ تو ہے تو کافر ہی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کیا تو لوگ میرے بارے میں کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروا دیتا ہے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ منافق جو ہے, آج ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے منافق ہونے کا. یہ سب جو ہے اسلام کو ظاہر کر رہا ہے, اس کے دل میں نفاق ہے. یہ دل کا معاملہ خدا کے علم میں ہے اور خدا ہی فیصلہ کرے گا. لہذا ان کے لیے جو بھی اپنے دل میں نفاق رکھتا ہوگا, اللہ نے قرآن کریم میں کھول کر واضح طور پہ اپنی آیتیں بیان کر دی ہیں کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اور جو منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھے ان کو بھی کسی نے, نہ حضور نے نہ کسی صحابی نے منافق جو ہے کبھی نہیں کہا ان پر, نہ پیٹھ پیچھے. ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کھلے منکروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے یہی کافی ہے, ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں انہی لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے ہوں, وہ زور میں تم سے زیادہ مالدار اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑے ہوئے تھے. سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا, اسی طرح جیسے تمہارے قبلوں نے فائدہ اٹھایا اور تم نے وہی بحثیں کی جیسے انہوں نے بحثیں کی تھی. یہی وہ لوگ ہیں جن کی اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی نامراد ہونے والے ہیں. کیا انہیں ان لوگوں کی خبر پہنچی جو ان سے پہلے گزرے؟ نوح کی قوم, عاد و سمود, ابراہیم کی قوم, مدین والوں اور ان بستیوں کی خبر جنہیں الٹ کیے تھے. پھر یہاں پر 5 قوموں کا اللہ نے ذکر کیا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, تو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا ہے. یہ جو بتایا اللہ نے کہ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا, اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. یعنی انہوں نے رسول کو کی بات کو اپنی کانوں سے سننے کے بعد اور اس کو سمجھ لینے کے بعد ٹھکرایا, تو یہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے.
پھر اللہ فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ان منافقوں کے برخلاف وہ بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ان منافقین کا تو رویہ ہے اس کے بالکل برعکس تھا کہ ایک دوسرے کو برائیوں کا حکم دیتے تھے اور بھلائیوں سے روکتے تھے، مگر جو مومنین ہیں رسول تمہارے درمیان ان کا رویہ بالکل مختلف ہے کہ وہ بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی مومنین کو بھی آپس میں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں، البتہ حکمت اور دانائی پیش نظر رہنی چاہیے، یعنی کسی کو اس کے گناہ پر شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ارشاد فرمایا کہ بربادی ایسے لوگوں کے لیے جو منہ پر تانے دیتے ہیں۔ تو مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ان منافقوں کے برخلاف وہ بھلائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ عنقریب اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ان مومن مردوں اور ان مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے، ان باغوں کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ابد کے باغوں میں پاکیزہ مکانوں کے لیے، اور خدا کی خوشنودی وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی خدا کی رضامندی بھی ملے گی، نعمتیں بھی ملیں گی، اور اصل چیز جو ہے وہ خدا کی خوشنودی ہے۔ اے پیغمبر ان سب منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے لیے سخت بن جاؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ کفر کی وہ بات انہوں نے ضرور کہی ہے، اور اس طرح اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ چاہا ہے جو پا نہیں سکے ہیں۔ ان کا یہ انعام اسی بات کا صلہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے، سو اگر یہ اپنی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اعراض کریں گے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے نوازا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس دن تک کہ وہ سکھلیں گے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور یہ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہر غیب کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ جو صدقات کے معاملے میں ان مسلمانوں پر تان کرتے ہیں جو خوش دلی سے دیتے ہیں، اور جن کے پاس دینے کے لیے وہی کچھ ہے جو اپنی محنت مزدوری سے کما لاتے ہیں، تو ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی کوئی اپنی محنت مزدوری کر کے کوئی چھوٹی چیز چند کھجوریں ہی اللہ کے رسول کو دے رہے ان کی مدد و نصرت کے لیے، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ کون کس اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے۔ اگر کسی نے پہاڑ بھی صدقہ کیا اور نیت یہ کی اس کی کہ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالنے کا سبب بنائیں گے۔ اور کسی نے کھجور کی گٹلی بھی صدقہ کی اور اللہ کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر پہاڑوں کے برابر بنا کر دے گا۔ تو ان مسلمانوں پر تان کرتے ہیں جو خوش دلی سے دیتے ہیں، اور ان کے پاس دینے کے لیے وہی کچھ ہے جو اپنی محنت مزدوری سے کما لاتے ہیں، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت چاہو گے تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اس طرح کے بدعہدوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ تبوک کے سفر میں جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھ جانے پر بہت خوش ہوئے، اور انہیں اچھا نہیں لگا کہ اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تبوک کا جو سفر تھا تقریباً جو ہے
وہ مدینے سے 900 کلومیٹر کی مسافت تھی، اور گرمیوں میں ایک موسم آتا ہے عربوں میں، اس کو سنبلے کا موسم کہتے ہیں، لیکن فجر کے وقت بھی جو ہے اس سر پر جو ہے وہ تپش محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ نکلنے کا موقع تھا تو اس میں کچھ مسلمان جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہنے پر بہت خوش ہوئے، اور انہیں اچھا نہیں لگا کہ اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس گرمی میں نہ نکلو، کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ کہیں گرم ہے۔ ایک کاش وہ سمجھتے، اب وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، اس کے بدلے میں جو کچھ وہ کرتے رہے۔ سو اے پیغمبر، اللہ ان میں سے کسی گروہ کی طرف اگر تمہیں واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلے بھی پیچھے رہنے کو پسند کیا تو اب بھی ان کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہو جو پیچھے رہنے والے ہیں، اور آئندہ ان میں سے جو مر جائے اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہونا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور اس حال میں مرے ہیں کہ یہ بدعہد تھے۔ تم ان کے مال و اولاد کو کچھ نہ دو، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی صورت اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح کی ایمان لانے کا حق ہے اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان کے مقدرت والے یعنی جو قدرت رکھتے ہیں وہ تم سے رخصت مانگنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں گے۔ انہوں نے پسند کیا کہ ان عورتوں کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، اور ان کے دلوں پر اس کے نتیجے میں مہر کر دی، اس لیے کہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول نے البتہ اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور اب وہی ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بلکہ عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئیں کہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت مل جائے، اور جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا وہ اس کے بغیر ہی گھروں میں بیٹھے رہے۔ ان کے منکروں کو عنقریب ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ ان لوگوں پر البتہ کوئی گناہ نہیں جو کمزور ہیں، اور ان پر جو بیمار ہیں، اور ان پر بھی جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، جبکہ وہ اللہ اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں، یعنی جہاد سے اس طبقے کو مستثنیٰ کیا جو کمزور ہیں، لڑ نہیں سکتے، بیمار ہیں، جا نہیں سکتے، یا خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے۔ ظاہر بات ہے جب اتنا لمبا سفر تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بھائی جو جانا چاہتا ہے وہ اپنے ساتھ گھوڑے لائے، میرے پاس اضافی گھوڑے نہیں ہیں، تو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، مگر ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ اور رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی طرح ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کے لیے سواری کا بندوبست کر دو، تم کہتے ہو کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست نہیں کر سکتا، تو اس طرح لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے خرچ پر جانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں، وہ اس پر راضی ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھنے والی ہیں، اور اللہ نے ان کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر کر دی، اب وہ کچھ نہیں جانتے کہ اس انجام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ وآخر دعوانا